بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو. تعلیل یقالو تقالو اقالو نقالو. دراصل یقوالو تقوالو اقوالو نقوالو بودن. واو مفتو ما قبلش حرف صحیح ساکن. فتاش نقل کردہ و ما قبلش دادا. عام اور الف بدل کردن. یقالو تقالو اقالو نقالو شدن. اچھا جی دھیان کریں جی. مضارع معلوم کی گردان پڑی تھی کل کے نہیں؟ یقولو کی اور یبیو کی مجہول کی گردان. یقالو تقالو اقالو نقالو، یہ اصل میں بیٹا جی یقوالو یضربو کے وزن پر مجہولوں کا ثلاثی مجرد کا ایک ہی وزن ہے. یقوالو تقوالو اقوالو نقوالو تھے بر وزن یفعالو. کیا کیا؟ واو مفتوح ہے، ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن ہے. واو الف یا کے سوا حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ اور ان کو دھیان کرو، ان کو جو اس طرح پکاؤ. ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، لہذا اس واو کا فتح نقل کر کے ما قبل کو دیا، اس واو کو الف سے بدلایا تو یک والوں سے یقالو، تک والوں سے تقالو، اک والوں سے اقالو، نک والوں سے نقالو بن گیا. چلو جی تعلیل یقالو تقالو اقالو نقالو اصل میں یک والو تک والو اک والو نک والو تھے. واو مفتوح، ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن، فتح اس کا نقل کر کے اس کے ما قبل کو دیا، اس واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں. یقالو تقالو اقالو نقالو ہو گئے. چل یہ مضارع مجہول آ گیا، سمجھ آئیے. اسی طرح یباؤ کی بھی تعلیل ہے، وہ گرونچے میں آ جائے گی جس رب اترال میں. یہ جو قانون نمبر ہے نا جی 37 ہے، ہر واو آتے یا، ہاں یہ اگلا جو قانون دیگر، وہ قانون پڑھایا جاتا ہے اور شرح بھی اسی کی. اس قانون میں 2-4 جگہ گڑبڑ ہے، اس لیے یہ قانون نہیں پڑھایا جاتا قانون 6 میں. بات سمجھیے؟ تو آگے آ رہا نا قانون دیگر، وہ قانون ہے، وہ ذرا آسان ہے، اس لیے وہ پڑھایا جاتا ہے. بات سمجھیے؟ دونوں قانون ہیں ایک، اس میں ذرا عبارت لمبی ہے اور 2-4 جگہ مشکل ہے، اس لیے وہ قانون اور اسی کی شرح ہے قانون سر بدرال میں. دیکھیے کہ کوئی نہیں. چلو پھر پڑھو اگلا قانون دیگر. ہر واو آتے یا متوسط مفتوح وچ اصل دے سلامت نہ رہی ہووے. سن دے ہو ہووے کتھے؟ وچ فعل متصرف یا متعلق فعل متصرف دے، اینا تو سوا کلمہ اسم دے اتے وزن افعالو دے تے ہووے کہ ما قبل اس دے حرف ساکن مظہر قابل حرکت دے ہووے. الف تو سوا سارے حرف قابل حرکت دے. کیا کہ الف جڑا نا جی، اے جڑا الف ہے نا جی، کی ہے سدھا ہے نا جی، پھر اس واسطے کہ قابل حرکت ہوئے تو کرنا کیے فتح اس واؤ آتے یا دے نو نقل کر کے طرف ما قبل دے دیندے ہیں ایک، اس تھی پچھے اس واؤ آتے یا نو نال الف دے بدل کریندے ہیں. اے دوویں کم وجوبن نال اس شرط دے جو او کلمہ ملحق آتے نال مانے لون آتے عیب دے آتے سیغا اس میں آلت دا نہ ہووے. انہاں وچ قانون نہیں لاؤن. ایک بار سنا عبارت ہے. ہر واو آتے یا متوسط مفتوح وچ اصل دے سلامت نہ رہی ہووے، وچ فعل متصرف یا متعلق فعل متصرف دے، سوا کلمہ اسم دے اتے وزن افعال دے، ما قبل اس دے حرف ساکن مظہر قابل حرکت دے ہووے. فتح اس واو آتے یا دے نو نقل کر کے طرف ما قبل دے دیندے ہیں، اس دی پیچھے اس واو آتے یا نو نال الف دے بدل کردے ہیں وجوباً نال اس شرط دے جے او کلمہ ملحق آتے نال مانا لون آتے عیب دے آتے سیغا اس حالت دا نہ ہووے. چلو اچھا جی فارسی قانون دھیان فرمائیں جی. تعلیل
یہ تعلیل صرف یقالو کی، آپ یباؤ کی تعلیل بھی پڑھ سکتے ہیں. یباؤ، تباؤ، اباؤ، نباؤ، اصل میں یب جاؤ، تب جاؤ. وہ ساری بات کیا جڑی تھی پڑھی دیجیے. واؤ کا یو زما قبالو. واپس فیل کا نقل کر کے سما نہیں بھائی، یا مفتو کے، یا مفتو ما قبل اس کا وہ ساری گل جڑی لکھی جو کال وچ، مفتو ما قبل اس کا حرف سے ہی ساکن تو یا کا فتح نقل کر کے ما قبل کو دیا، اس یا کو الف کو. کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو یباؤ، تباؤ، اباؤ، نباؤ ہو گئے. یہ بھی نال پکاؤ نا، دو میں پکاؤ نا، تاکہ پھر سارے یا بائی باوی تے یائی دو میں پتہ لگنا. جو قالو، تقالو، اقالو، نباؤ، نقالو تے یباؤ، تباؤ، اباؤ، نباؤ. اے مطلب ہے. اچھا جی، قانون فارسی. ہر واؤ اور یا متوسط مفتو اصل میں سلامت نہ رہی ہو، واقع ہو فعل متصرف میں یا فعل متصرف کے متعلقات میں، سوائے کلمے اسم کے جو کہ بر وزن افعالو. ما قبل اس واو یا کا حرف ساکن مضر قابل حرکت، مضر بھی شرط قابل حرکت ہو، فتح اس واو یا کا نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، اس واو اور یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، بشرط یہ کہ وہ کلمہ ملحق اور بمعنی لون اور عیب اور صیغہ اس میں آلت نہ ہو. گل سمجھیے. اچھا جی، مطلب قانون کا مطلب کیا ہے؟ سنے واو اور یا متوسط مفتو، واو اور یا متوسط ہو، کیا ہو؟ اور مفتو ہو. اور کون نکل گئی؟ مضموم تے اور ساکن. جی ساکن بھی. الف تو سوا ہر حرف دیاں چار حالتاں ہوندیاں نے، مفتو، مکسور، مضموم تے ساکن. ہر حرف دیاں الف تو سوا اے مطلب ادھر دھیان رکھے نا. اچھا جی، واو یا متوسط ہو، مفتو ہو، جڑا لفظ مشکل آوے نال وضاحت فرماندے نے، پیچھے لگے وضاحت کر چکے نے. متوسط کا معنی کیا ہے؟ عین کلمے کے مقابلے میں ہو. گل سمجھیے جی. اے شاباش، عین کلمے کے یہ ہے متوسط. اور لام کلمے کے مقابلہ میں ہو اور آگے ضمیریں یا علامتیں ملاحق ہو جائے تو اس کو کہتے ہو حکم متوسط. حکم متوسط. اچھا جی، اس کی بات نہیں یا متوسط کی ہے. اور شرط کیا ہے؟ اصل میں سلامت نہ رہی ہو. کل تم دسے معنی اصل کا کیا ہے؟ ماضی معلوم کا پہلا صیغہ. سمجھائیے. جتنے بھی آگے نا کہ اس کے اصل میں سلامت نہ رہی تو کیا مراد ہوتا ہے؟ ماضی معلوم کا پہلا صیغہ. تے باب کی ہفت اقسام وچوں او بھی ماضی معلوم دا پہلا صیغہ ویکھو تے سارا باب دا اوہی حکم ہے جی. اچھا جی، اے جڑی واو تے یا ہے نا جی متوسط مفتو جو اصل میں سلامت نہیں رہی ہوئی، حکم یہ ہے کہ واقع ہو فعل متصرف میں یا فعل متصرف کے متعلقات میں. انہاں دو جگہ تے ہوئے. متصرف کون سا فعل ہوتا ہے؟ کہ ہما گردان ہا او یافتہ باشند. فعل متصرف اس کو کہتے ہیں جس کا ماضی مضارع اسم فعل آتا ہو. کون آتا ہو؟ اور جس لئے مضارع آ گیا تے اگو جہد نفی ہوتی کچھ ہے، وہ تو مضارع ہوتے جوازم نواسب ہوتے ہے پہنے نا. جس کا ماضی مضارع اسم فاعل آتا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ترے گردان آ گئے، پوری گردان آ گئی، باقی تو سارے جوازم نواسب داخل نے. اور تو کوئی نمی شے کو نہیں جی کہ نمی شے ہے مضارع ہی خدا دے بندے ہو کے. امر بھی مضارع کو بڑا جڑا امر حاضر ہے، باقی سارے ہوتے جوازم نواسب آئے پہنے. یار کمال ہے. اچھا جی، یہ ہے معنی فعل متصرف کا. فعل متصرف کے متعلقات کا معنی کیا ہے؟ مصدر، مشتق اور ہم وزن فعل کا وزن عروضی کے ساتھ. یہ تین فعل کے متعلقات ہیں. پھر مشتق میں کون کون آتا ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم آلہ، صیغہ مبالغہ، صفت مشبہ. یہ سارے کس میں آتے ہیں؟ مشتق میں. مراد اسم. اچھا جی، یہ بات ختم ہو گئی. پھر شرطیں گنے. واو یا متوسط ہو، مفتو ہو، اصل میں سلامت نہ رہی ہوئی ہو،
فعل متصرف میں ہو یا فعل متصرف کے متعلقات میں ہو، اور جس کلمے میں وہ واو یا ہے وہ کلمہ اسم جو افعالوں کے وزن پر ہوتا ہے نہ ہو۔ وہ واو یا جس کلمے میں ہے وہ کلمہ اسم افعالوں کے نہ ہو۔ سمجھ آئیے؟ اصل افعالوں وچوں نا جی او کڈنا اسم تفضیل نو بھی تے جڑا ہے نا اپنا اس نو صفت جڑا صفت مشبہ اس وزن تے آوے، ایک افعال اسمی ہوندا ہے، وہ سارے کڈے نے کہ وہ واو یا ایسے اسم میں جو بر وزن افعال ہو اس اسم میں نہ ہو۔ اگر اس میں ہوئی تو قانون جاری نہیں ہوگا، آگے اعتراضی مثال اس کی آئے گی جی۔ اچھا جی، اور کیا شرط ہے؟ اور شرط یہ ہے کہ ما قبل اس واو یا کا حرف صحیح ساکن مظہر قابل حرکت ہو۔ ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن مظہر قابل حرکت ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حرف صحیح ہو لہذا حرف علت، دوسرا یہ ہے کہ وہ ساکن ہو متحرک، تیسرا یہ ہے کہ مظہر ہو مدغم قابل حرکت ہو، یہ ہے جی، یعنی الف وغیرہ نہ ہو۔ ان سب کی آگے اعتراضی مثالیں آئیں گی، بات سمجھیے؟ اس وقت کیا ہے، ذرا غور فرماؤ کہ ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن مظہر قابل حرکت ہو۔ اور کیا شرط ہے؟ وہ واو یا جس کلمے میں ہے وہ کلمہ ملحق نہ ہو۔ وہ کلمہ کسی کلمے کے ملحق، کیونکہ ملحق کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اس کو ملحق بے کا ہم وزن رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، اور وہ واو یا جس کلمے میں ہے اس کا معنی رنگ یا عیب والا بھی نہ ہو۔ وہ واو یا جس کلمے میں ہے اس کا معنی، اور وہ واو یا اسم اعلیٰ میں بھی نہ ہو۔ وہ واو یا تو تب کیا کرنا ہے؟ اگے اتنے پوری لین عبارت دی رہ گئی جی، اور جڑا پیچھے فارسی قانون ہے اتھوں چک کے اتنے نال لا دیو۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں تب کرنا کیا ہے کہ فتح واو و یارا نقل کردہ بما قبل دہند و واو و یارا بالف بدل کنند وجوبن، اتنے پوری عبارت رہ گئی ہے جی، سمجھائیے جی؟ کہ اب حکم کیا ہے؟ آگے تو مطابق کی مثال چل پڑی ہے نا، جب یہ شرطیں پائی جائیں تو حکم یہ ہے اس واو یا کے فتح کو نقل کر کے ما قبل کو دینا بھی واجب ہے، اور واو یا کو الف کے ساتھ بدلانا بھی واجب ہے۔ یہ دونوں کام واجب ہیں، یہ ہے قانون۔ یہ سناؤ تو پھر مثالاں پڑھیے جی۔ قانون کا مطلب یہ ہے کہ واو اور یا متوسط ہوں، مفتوح ہوں اور اصل میں سلامت نہ رہی ہوں، فعل متصرف یا فعل متصرف کے متعلقات میں پائی جائیں، اور وہ واو اور یا جس کلمے میں ہے وہ اسم افعالوں کے وزن پر نہ ہو، اور ما قبل اس واو اور یا کا حرف صحیح ساکن مظہر قابل حرکت ہو، اور وہ کلمہ جس میں واو اور یا ہے ملحق بھی نہ ہو، اور اس کا معنی لون اور عیب والا بھی نہ ہو، اور اس کلمے کا معنی لون اور عیب والا نہ ہو، اور صیغہ اسم حالت بھی نہ ہو۔ مطلب قانون حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ فتح اس واو اور یا کا نقل کر کے اس کے ما قبل کو دیتے ہیں اور اس واو اور یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً۔ ہوں جڑی عبارت رہ گئی اپنی کتابوں سے لکھ لو جی، وہ والی پیچھے قانون جائی پی ہے نا، وہ عبارت ہے بہتر جی۔ مطلب قانون کا کیا ہے؟ واو اور یا متوسط مفتوح ہو، معنی متوسط کا کیا ہے؟ عین کلمے کے مقابلہ میں ہو، اور اچھا جی، اور کیا شرط ہے؟ اصل میں سلامت نہ رہی ہو۔ معنی اصل کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ اول صیغہ ماضی معلوم کا ہو، یہ کہ اس کو اصل کہتے ہیں۔ اور کیا شرط ہے؟ واقعہ ہو فعل متصرف میں یا فعل متصرف کے متعلقات میں۔ اب دونوں کا معنی کرتے ہیں۔ معنی متصرف کا کیا ہے؟ کہ اس فعل کی کہ اس کی تمام گردانیں پائی جائیں، اس کی تمام گردانیں پائی جائیں، اس فعل کی تمام گردانیں ہوں، یعنی ماضی مضارع اسم فاعل۔ معنی فعل متصرف کے متعلقات کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے مصدر
اور مشتق اور ہم وزن فعل کا وزن عروضی کے ساتھ ہو. اور کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ جس میں یہ واو یا متوسط مفتوح ہیں وہ کلمہ اسم بر وزن افعال نہ ہو، تب قانون جاری کریں گے. اور کیا شرط ہے؟ ما قبل اس واو یا متوسط مفتوح کا حرف صحیح ساکن مظہر قابل حرکت ہو. اور کیا شرط ہے؟ وہ واو یا متوسط مفتوح جس کلمے میں ہیں اور وہ کلمہ ملحق اور بمانہ رنگ اور عیب اور صیغہ اس میں اعلیٰ کا نہ ہو. تو حکم یہ ہے کہ اس واو یا کی حرکت نقل کر کے واو یا کا فتح نقل کر کے ما قبل کو دینا دے کر اور واو یا کو الف سے بدلانا واجب ہے. اب مطابقی مثال، پھر اس کے بعد اعتراضی مثال. فعل مثال فعل متصرف متفعل کی مثال. یقالو یباؤ اصل میں ہے یقوالو یبیاؤ. اب شرطیں ذرا دیکھیں. یقوالو یبیاؤ واو یا متوسط ہیں، مفتوح ہیں، فعل متصرف میں واقع ہیں، اصل میں سلامت نہیں رہی ہوئی ہیں. یہ فعل ہے، اسم بر وزن افعل بھی نہیں ہے، باقی بھی معنی شروط سارے موجود نہیں ہیں. لہذا قانون جاری کیا، حرکت اس واو یا کی یعنی فتح نقل کر کے یک والوں میں کاف کو دیا، یب یاؤ میں با کو دیا، واو اور یا کو الف سے بدلایا، یک والوں سے یقالو، یب یاؤ سے یباؤ بن گیا. ہاں جی. مطابقی مثال یقالو یباؤ جو کہ اصل میں یقوالو یبیاؤ تھے. یہ واو اور یا متوسط ہیں، مفتوح ہیں، واقع ہوئی ہیں فعل متصرف میں، اصل میں سلامت بھی نہیں ہے، کلمہ اسم افعال کے وزن پر بھی نہیں ہے، باقی تمام شرائط موجود ہیں یعنی وجودی وجود کے ساتھ اور عدمی عدم کے ساتھ. یہ واو اور اس واو حرکت اس واو اور یا کی نقل کر کے ما قبل کو دی، بس واو اور یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، تو یقالو یباؤ ہو گئے. ایک مثال پھر ترجمہ کر دیں ہم. فعل متصرف کے متعلقات کی مثال. یہ تو فعل کی مثال ہے. یہ مقال مباع مقال مباع مضاف اصل میں مقول. یہ قال یقول کا اسم ظرف ہے بابیو. مبیاؤن با یبیو کا اسم ظرف ہے. گل سمجھیجے، پڑھا جے کہ نہیں؟ اجوفتی مطلقاً بر وزن مفعول، اس واسطے یبیو کا بھی ظرف کیا ہے؟ مقولن. یہ اقالا یقیلو سے اسم مفعول ہے. کون؟ مقولن. سمجھ آئی جے؟ مکرمن کے وزن پر مقولن. اسی طرح اباع یبیو سے اسم مفعول مبیاؤن، اور اضاف یضیف سے اسم مفعول مضیافن. گل سمجھیجے؟ یہ تین اسم مفعول ہیں باب افعال کے اور دو ثلاثی مجرد کے کون ہیں؟ ظرف ہے. ظرف. شاباش. اب ان پانچوں کے اندر مقولن مبیعن مقولن مبیعن مضیافن یہ واو یا متوسط ہے، اصل میں سلامت نہیں رہی، فعل متصرف کے متعلقات میں ہے، باقی بھی تمام شرطیں موجود ہیں یعنی وجودی وجود کے ساتھ عدمی عدم کے ساتھ. لہذا حکم یہ ہے کہ اس واو یا کا فتح نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، پھر اس کو الف سے بدلائیں گے. مقولن سے مقالن، مبیعن سے مباعن، تو مقولن سے مقالن، مبیعن سے مباعن، مضیافن سے مضافن. سمجھ آئیے؟ مقال مباع مقال مباع مضاف مضاف جو کہ اصل میں مقول مبیع مقول مبیع اور مضاف تھے. یہ واو اور یا متوسط ہیں، اصل میں سلامت نہیں رہی ہیں، واقع ہوئی ہیں فعل متصرف کے متعلقات میں، باقی تمام شرائط موجود ہیں یعنی وجودی وجود کے ساتھ اور عدمی عدم کے ساتھ. فتح اس واو اور یا کا نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، بعد اس کے واو اور یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً، تو مقال مباع مقال مباع مضاف ہو گئے. ہاں استماع نہ کرو. یہ مطابقی مثالیں آ گئی ہیں، فعل کی بھی آ گئی اور اچھا کہتے محسوس نہ فرماؤ تو گردانہ سنا دو. ہاں جی. یقالو
युकालो پڑھیا نا युकालो युकालान युकालूना तुकालो तुकालान بس ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੀਗਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ پڑھیا ਅੱਗੇ यकुलना پڑھیا یقالنا کے युकालना اصل میں ہے یقبلنا نقل حرکت کرنے کے بعد واو جب الف سے بدل گئی تو بن گیا یقالنا دوسرا قانون آ گیا کون काल समय پہلا ساکن मतलब उसको अदब किया तो युकालना اگے تقالو तुकालना تقالو तुकालो ٹھیک ہے نا تصریح حالت ہے तुकालान तुकालूना तुकालीना तुकालान तुकालना بس اے جڑے دو جمع مؤنث دے سیگے نے انہاں تے دو قانون ایک یہ نقل حرکت والا تے ایک تے باقی 12 تے کو قانون ہے ہاں اگے اقالو تو سنایو گردان युकालो तुकाल युकालो युकालान युकालूना तुकालो तुकालान युकलना شابہ तुकालो तुकालान तुकालूना तुकालीना तुकालान तुकलना उकालो नुकालो ہن یباؤ युबाओ युबाआन युबाऊना तुबाओ तुबाआन بس युबाना انہاں پنجا سیگا تے کو قانون ہے تے یبان اصل میں یب یعنا نقل حرکت کر کے الف سے بدلایا پھر التقاء ساکنین ہے چلو یبانا तुबाओ तुबाआन तुबाऊना तुबाईना तुबाआन तुबाउना ऐसे भी। तुबाओ जी تم ہی پڑھیو युबाओ युबाआन युबाऊना तुबाओ तुबाआन युबाना तुबाओ तुबाआन तुबाऊना तुबाईना तुबाआन तुबाना उबाओ नुबाओ اچھا ظرف دا سیگا پڑھ چکے ہو مقبلن یہ کس طرح پڑھیں گے مقالن مقالان कालाने मकाबेलो مقابلو تے مقابلن ایویں مباون مباان مبایعو مبیعون مبیعون تے پھر مبیعون کیونکہ دو جائیں کٹھی ہو گئی پہلی ساکن ثانی متحرک مبیع سے کیا بنے گا مبیعون سمجھائیے تے مقیبلن سے بنے گا مقیلن واؤ یا اکٹھی آ جائیں وہ سیدن والا قانون ہے آگے آئے گا پھر واؤ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام ہوتا ہے تو مقیبلن سے مقیلن تے مبیعن سے مبیعن بنے گا یہ گردانہ سوانے نہ کو دسنا پہ مہربانی ہاں بھائی मुकाल मुकालान मुकालात نہیں تو مفعول چھوڑ دیتا ہوں بس ایک وہ اگلا باب ہے نا باب فعال ہے جی چلو جی ہاں بھائی ہے مثال فعل متصرف کی یقالو یباؤ کے جو کہ اصل میں یقوالو یبیاؤ تھے یہ واو یا متوسط مفتوح ہے واقع ہے فعل متصرف میں اصل میں سلامت رہی ہوئی بھی نہیں ہے کلمہ اسم بر وزن افعل بھی نہیں ہے باقی تمام شرائط موجود ہیں حرکت اس واو یا کی نقل کر کے ما قبل کو دی پھر واو یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں یقالو یباؤ ہو گئے مثال فعل متصرف کے متعلقات کی مقالن مباؤن مقالن مباؤن مضافن جو کہ اصل میں مقبلن مبیعن مقبلن مبیعن مضیفن تھے یہ واو یا متوسط ہے اصل میں سلامت نہیں رہی ہوئی ہیں واقع ہوئی ہیں فعل متصرف کے متعلقات میں باقی تمام شرائط موجود ہیں فتح اس واو اور یا کا نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں اس کے بعد واو اور یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو مقالن مباؤن مقالن مباؤن مضافن بن گئے گل سمجھیے اب اعتراضی مثالیں کون اچھا جی پہلی شرط ہم نے کہا تھا کہ واو یا متوسط ہوں کیا ہوں اعتراض ہوا کہ متوسط نہ ہوں کیا مطلب ہے کہ فا کلمہ ہوں یا لام کلمہ ہوں کیا ہوں اچھا جی یہ آگے کیا لکھا ہوا ہے ان وہ عیدہ یہ مثال غلط ہے واو یا مفتوح بنانی یہ ماضی معلوم بناؤ مجہول غلط لکھا ہوا ہے ان وعادات ان یاسارا کیونکہ واو یا کدے مضموم کرو پھر تو گل ہی نہ بنی کہ جی پھر تو اصل تو واو یا مفتوح بنانی ہے یہ ماضی معلوم ان وعدہ ان یاسارا ان میں شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں باقی لیکن قانون جاری کہ حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر الف سے بدلائیں یہ کام اس لیے کہ یہ متوسط نہیں ہے اچھا جی
دعوتن رمیتن، کون؟ رمیتن، یہ مصدریں ہیں، پہلی ماضی ہے، یہاں باقی ساری شرطیں موجود ہیں لیکن قانون جاری اس لیے کہ یہ واو یا بلکہ شابہ سے لام کلمہ کے مقابلہ میں، اس لیے قانون جاری اے شابہ سے، ان من کر لو۔ ہم نے کہا ہے واو یا متوسط ہوں، احتراز ہوا ان وعدہ ان یاسارا دعوتن رمیتن سے، قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے متوسط ہوں، یہ متوسط نہیں ہے بلکہ دو وچ کی نے فا کلمہ تے دو وچ اور اعتراضی مثال۔ ہم نے کہا ہے کہ واو یا خود مفتوح ہوں، واو یا خود اعتراض ہوا کہ واو یا مضموم یا مکسور، جیسے یک، وولو، یب، یو، اس جگہ قانون جاری، یہ قانون جاری نہیں کریں گے، اس جگہ کون سا نقل حرکت کر کے کیا کریں، صرف نقل حرکت والا قانون جاری ہوگا، وہ آ چکا ہے، یہ قانون جاری نہیں ہوگا، کیا؟ اس قانون کا یہ حکم ہے، صرف نقل حرکت والا قانون پہلے آ چکا ہے، تو لہذا اس پر وہ قانون جاری ہوگا، یہ جاری نہیں ہوگا جی۔ اچھا جی، ہم نے کہا ہے کہ مفتوح ہوں واو یا اعتراض ہوا مضموم مکسور سے، جیسے یک، بولو، یب، یہ ہو، لیکن یہ ٹھیک ہے، تو اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا مفتوح ہوں، یہ مضموم مکسور ہے۔ اور اعتراضی مثال، ہم نے شرط لگائی ہے کہ اصل میں سلامت، اعتراض ہوا کہ سلامت، آویرا کا مضارع مجہول ہے یو وارو، سایدہ کا مضارع مجہول ہے یس، ساری شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں، واو یا مفتوح ہیں، ما قبل ساکن، مضر قابل حرکت بھی ہے، فعل متصرف میں بھی ہیں، وہ اسم افعل کے وزن پر بھی نہیں ہے، ساری شرطیں، صرف ایک شرط نہیں، ہم نے کہا کہ اس کے اصل میں، اس کے اصل میں تو آویرا، اور اس لیے قانون جاری نہیں کریں گے، سمجھ آئی ہے جی؟ یہ اجے بھی پچھوں دادیوں پردادیوں جیڑی گل ہوگی نسلاں تک چلتی رہتی ہے جی۔ ہاں بھائی، لہذا یو بارو کو یو آرو، یوس یادو کو یوسادو نہیں پڑھیں گے۔ ہاں جی، ما گفتہ، ہم نے کہا کہ اصل میں سلامت نہ رہی ہوئی ہو، اعتراض ہوا کہ ہو جی، ہو جیسا اعتراض شد کے باشد، اعتراض ہوا کہ ہو، جیسے یو بارو یوس یادو، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا کہ اصل میں سلامت نہ رہی ہو، یہ اصل میں سلامت ہے۔ اور اعتراضی مثال، ہم نے شرط لگائی تھی کہ فعل متصرف میں ہو یا فعل متصرف کے متعلقات میں ہو، اگر فعل غیر متصرف میں ہو تو قانون جاری، اسم، یہ جو دو باب آپ پڑھ رہے ہیں ان کے جو فعل تعجب ہے ان پر قانون جاری نہیں ہوگا کیونکہ وہ، لہذا ما اک والا ہو تے ما اب یا ہو پر قانون جاری، اب جب صغیر سنانی ہے تو یہاں قانون جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اے شابہ سے، تو لہذا یہاں یہ قانون جاری۔ اچھا جی، ہم نے کہا کہ واقعہ ہو فعل متصرف میں یا فعل متصرف کے متعلقات میں، اعتراض ہوا غیر متصرف سے، جیسے ما اک والا ہو، ما اب یا ہو، باقی ساری شرطیں، صرف یہ فعل متصرف نہیں ہے، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ فعل متصرف میں ہو، یہ فعل غیر متصرف میں ہے۔ ہم نے شرط لگائی تھی کہ وہ کلمہ اسم بر وزن افعالو نہ ہو، اعتراض ہوا کہ ہو، اعتراض ہوا کہ ہو، کالا یقولو کا اسم تفضیل اقوالو، اس پر قانون جاری کیونکہ یہ اسم بر وزن، با یبیو کا اسم تفضیل اب یا ہو،
اس پر ہاں اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اقوالو اب یاؤ، اقوالو اقوالان اقوالون اقاولو اقے اقیول، ان کو پڑھیں گے اقیلون، واو یا ادغام ہو جائے گا۔ اب یاؤ اب یعان اب یاؤنا ابا یہ ہوتے اوبے یہ پھر ابیعن، گل سمجھے پہ ہو؟ ان پر قانون جاری نہیں ہوگا۔ چلو جی ہے مانا کرو جی، ایسا کیا کیا جی؟ ہم نے کہا ہے کہ واقعہ ہو کس میں، نہ جی کدے گیا جی، ہم نے کہا ہے کہ فعل متصرف میں، اچھا خیر، ہم نے کہا ہے کہ وہ کلمہ اسم بر وزن افعالو نہ ہو، بر وزن افعالو نہ ہو۔ اچھا جی اعتراض ہوا کہ اعتراض کی لکھا ہے؟ افعالو لکھا ہے، جزم پہ ہی ہے، ٹھیک ہے افعالو۔ اعتراض ہوا کہ ہو جیسے اقوالو اب یاؤ اسم تفضیل، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ وہ کلمہ اسم بر وزن افعالو نہ ہو، یہ ہے، گل مک گئی۔ اگر کلمہ فعل بر وزن افعالو ہو، کلمہ فعل، تو اس پر قانون جاری کر دیں گے۔ اگر کوئی فعل افعالو کے وزن پر ہو تو اس پر قانون جاری کر دیں گے۔ کر دیں گے۔ اخاف و احابو، کون؟ اخوافو، اخ اور ہابا یا ہابو، احیابو، یہاں ساری شرطیں موجود ہیں، یہاں ساری شرطیں، تو قانون جاری کریں گے۔ کریں گے یار، فعل ہے کہ کیا بن گیا؟ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، اس لیے کہ اق والوں بھی تو یہی ہے، واحد متکلم کا صیغہ، اب یاؤ بھی اور تو نہیں ہے نا، یعنی اگر فعل افعالو کے وزن پر ہوگا تو جاری کریں گے، تو جو بھی مضارع یفعالو ہوگا، واوی یا یائی اجوف، واوی یا یائی اجوف جو یفعالو ہوگا، اس کا متکلم کا صیغہ کیا ہوگا؟ افعالو ہوگا نا، کہ کوئی نہیں، تو لہذا اس پر تو قانون جاری کرنا ہے، فعل میں تو قانون جاری کرنا ہے، کہ فعل میں جاری کرنا، بات کر دیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فعل کا قانون پڑھ رہے ہیں کہ فعل پر تو قانون جاری کرنا ہے جی۔ اچھا جی لیکن ترجمہ کر لیں اس کا جی، اگر کلمہ فعل بر وزن افعالو ہو تو اس جگہ قانون جاری کریں گے، جیسے اخاف و احابو، یہ تو ویسی شرطیں موجود ہے، قانون جاری کرنا ہے، فعل متصرف ہے۔ اچھا جی ہم نے کہا ہے کہ انہوں ساکن، دھیان کریں جی، ہم کیسی شرطیں کٹھیاں نے، ہم نے کہا ہے کہ ما قبل اس واو یا متوسط مفتوح کا ساکن ہو، اعتراض ہوا کہ کیا ہو، متحرک ہو، تو یہ قانون جاری، نہیں کریں گے۔ جیسے قابلہ بایعا، اس پر یہ قانون جاری، ان کا قانون پہلے آ چکا ہے کہ واو یا الف سے بدلے گی بغیر نقل حرکت کے، جی یہ قانون بھی ہے کہ واو یا الف سے بدلتی ہے لیکن، اور وہ جو قانون ہے قال والا وہاں، ہاں اے مطلب ہے جی۔ چلو جی ہم نے کہا ہے ما قبل اس واو یا کا ساکن ہو، اعتراض ہوا متحرک سے، جیسے قابلہ بایا، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے ما قبل اس کا ساکن ہو، یہ متحرک ہے۔ ہم نے شرط لگائی ہے کہ ما قبل جو ساکن ہے وہ مظہر ہو، کیا ہو؟ تب شاباش۔ اعتراض ہوا مدغم سے، کالا کو باب تفیل پہ لے گیا تو کیا بن گیا؟ با کو باب تفیل پہ لے گیا تو اس میں قوالا میں جو واو مدغم فی ہے، کون؟ یہ واو مفتوح ہے کہ کوئی نہیں؟ اس کا جو ما قبل ہے کون؟ واو مدغم، وہ ساکن ہے، لیکن اس پر ایک اور بھی چیز ہے نا کہ وہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے، کیا ہے؟ یعنی دونوں شرطیں اس میں نہیں ہے، صحیح بھی نہیں ہے اور مضر، کیونکہ مدغم کی مثال ہی وہ بنے گی جو واو یا میں مدغم ہوگا جی، اس کے بغیر تو بن ہی نہیں سکتی ہے جی، بس سمجھیے، اس لیے یہ مثال دی ہے، ایسے دوسری شرط بھی نہیں ہے، کون سی؟ صحیح نہیں، تو بہر صورت آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو جو واو مدغم ہے
وہ چونکہ ساکن تو ہے لیکن اس واو مدغم فی کا فتح نقل کر کے اس کو اس لیے کہ ہم نے کیا شرط لگائی تھی کہ ما قبل اس کا ساکن مظہر ہو تو یہ اسی طرح بیا میں یا مدغم فی جو ہے یہ مفتوح ہے اور جو یا مدغم ہے وہ ساکن ہے تو ما قبل ساکن تو ہے لیکن وہ ساکن مظہر اس لیے نقل کر کے فتح ما قبل کو دے کر الف سے بدلائے یہ کام نہیں کرے مطلب گل سمجھیے ہم نے کہا ہے ما قبل اس کا مظہر ہو اعتراض ہوا مدغم سے جیسے قوالا بیا اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے ما قبل اس کا مظہر ہو یہ مدغم ہے. اچھا جی ہم نے اور شرط لگائی تھی کہ ما قبل اس کا قابل حرکت ہو ما قبل اس کا اعتراض ہوا کہ قابل حرکت نہ ہو مثلا انہی کو باب مفالہ پر لے جد بن گیا قا والا با یا آ کیا بن گیا باقی ساری شرطیں موجود ہیں کہ کوئی نہیں صرف ایک شرط نہیں ہے کہ جو ما قبل ہے واو یا متوسط مفتوح کا وہ کون ہے جو کہ قابل حرکت اس لیے یہ قانون کے حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے کر الف سے بدلائیں یہ کام نہیں کریں گے. اچھا جی ہم نے کہا ہے ما قبل اس کا قابل حرکت ہو اعتراض ہوا کہ ما قبل اس کا قابل حرکت نہ ہو جیسے انہی کو اب با مفالہ پہ لے جائے قا والا با یا آ اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے. اچھا جی جیسے قا والا با یا آ اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے ما قبل اس کا قابل حرکت ہو یہ کون یہ الف یارا یہ الف قابل حرکت نہیں ہے. اچھا جی ہم نے شرط لگائی تھی کہ وہ واو یا جس کلمے میں ہے وہ ملحق نہ ہو ملحق نہ ہو اگر ملحق ہوا تو قانون جاری. ایک لفظ ہے ماضی بنائی ہے اج ون دارا کیا اس کو ہم وزن کیا ہے ملحق کیا ہے احرن جامع کے کس کے اب اج ون دارا میں واو مفتوح ہے کہ کوئی نہیں ما قبل ساکن مضر ساری شرطیں ہیں لیکن قانون جاری اس لیے کہ اج ون دارا ملحق ہے کس کے ساتھ مطلب ہے ہم نے کہا ہے کہ وہ کلمہ ملحق نہ ہو اعتراض ہوا کہ ملحق ہو جیسے اجون دارا جو کہ ملحق ہے احرن جامع کے ساتھ جو کہ ملحق ہے احرن جامع کے ساتھ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا کہ وہ کلمہ ملحق نہ ہو یہ ملحق ہے. اور ہم نے شرط لگائی ہے کہ اس کلمے کا معنی رنگ اور عیب نہ ہو رنگ اور اگر معنی رنگ اور عیب ہوا تو قانون جاری. اعورا بینگا اس یدا او گردن ٹیڑی او اکڑی اس بدا کالا ماضیہ نے حاصل معنی کر رہے ہیں اب یدا چٹا یہ اعورا اس یدا اس ودا اب یدا ان میں ساری شرطیں موجود ہیں کہ کوئی نہیں واو یا مفتوح ہے ما قبل ساکن سب شرطیں موجود ہیں لیکن حرکت نقل کر کے الف سے بدلائیں یہ کام کیونکہ ان کے معنی کیا ہیں پہلے دو دا معنی عیب ہے تے دوجے دو دا معنی رنگ ہے چٹا کالا رنگ ہے تے پینگا ہونا تے گردن آکڑی ہونا ہے کہ یہ ڈنگی ہونا ہے ایشا باسی. ہم نے کہا ہے کہ وہ کلمہ بمعنی لون اور عیب نہ ہو اعتراض ہوا کہ ہو جیسے اعورا اس یدا اس ودا اب یدا اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے. چلو جی کیونکہ باب افعلال افعیلال کا خاصہ یہ ہے کہ کلام عرب میں جتنے رنگ اور عیب والے معنی ہیں وہ فعل تقریباً اسی وزن پر آتے ہیں کس پر افعلال اور افعیلال کے وزن پر. جی اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا وہ کلمہ بمعنی لون اور عیب نہ ہو
معنی لون اور عیب یہ ہے. آخری بات، دو گلیں رہ گئی ہیں. ہم نے ایک شرط لگائی ہے کہ وہ کلمہ صیغہ اسم اعلیٰ کا نہ ہو. اگر ہوا تو قانون جاری، لہذا یہی جو دو باب چل رہے ہیں ان کے اس میں اعلیٰ پر قانون جاری نہیں ہوگا. مک والن تے مب یاون، ان پر قانون جاری. شرطیں ساری ہیں مک و مب یا، لیکن چونکہ ہم نے کیا شرط لگائی ہے تو یہ اس لیے قانون جاری. ہم نے کہا ہے کہ وہ کلمہ صیغہ اسم آلت کا نہ ہو. اعتراض ہوا کہ ہو، جیسے مقولن مبیاؤن، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا کہ وہ کلمہ صیغہ اسم آلت نہ ہو، یہ صیغہ اسم آلہ ہے. گل سمجھیجئے، یہ ہے قانون. ہن پھر پڑھو پوری پنجابی والا قانون. ہر واو آتے یا متوسط مفتو وچ اصل دے سلامت نہ رہی ہووے، وچ فعل متصرف یا متعلق فعل متصرف دے یعنی ہووے، سوا کلمہ اسم اتے وزن افعالو دے، ما قبل اس دے حرف ساکن مضر قابل حرکت دے ہووے. فتح اس واو آتے یا دے نو نقل کر کے طرف ما قبل دے دیندے ہیں، اس تھی پچھے اس واو آتے یا نو نال الف دے بدل کریندے ہیں، وجوباً نال اس شرط دے جے او کلمہ ملحق آتے نال مانے لون آتے عیب دے آتے صیغہ اسم آلت دا نہ ہووے.